بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، ہم نے پچھلے 2 دنوں سے ہم کلاسز لے رہے ہیں۔ پچھلے 2 دن ہم نے ٹیچمنٹ پہ کلاس لی تھی، لیکن وہاں کچھ ایشوز کی وجہ سے وہاں کلاس نہیں لے رہے ہیں۔ اب ہم زوم پہ ہی کلاس لیا کریں گے۔ یہ جو کلاس ہے وہ ان اکیڈمی جو الہدیٰ اکیڈمی جو بنائی گئی ہے مہتاب بھائی، عظیم بھائی، شمیم بھائی اور دیگر بہت سارے لوگوں کے ذریعے، اس کے تحت یہ کلاس چلائی جا رہی ہے۔ ہمارا جو اس کلاس کے اندر جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 2021 کا جو پی وائی کیو ہے، جو پیپر ہے، اس کو ہم ڈیپلی انالائز کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوشچن کیسے اٹھائے گئے ہیں اور کہاں سے کوشچنز آ رہے ہیں اور اس کے کون کون سے آپشن اور آ سکتے ہیں اگلے پیپرز میں، یا پچھلے کچھ سالوں کے پیپر میں کون کون سے سوالات آ چکے ہیں۔ تو ہمارے تقریباً 10 کوشچنز ہو چکے ہیں 2 دن کی کلاس میں۔ آج کی جو کلاس ہے اس کے اندر ہم جو کوشچن لے رہے ہیں اس کا کوشچن آئی ڈی ہے 174۔ یہ میچ لسٹ 1 وتھ لسٹ 2، یہ میچنگ کا کوشچن ہے۔ لسٹ 1 میں انہوں نے 4 شخصیتوں کو دے رکھا ہے جو تمام کی تمام جو ہے مہجر کے شعراء میں سے ہیں، اور ان کا تعلق لبنان سے ہے بنیادی طور پر۔ اب میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیتیں ہیں، پھر اس کے بعد لسٹ 2 پڑھوں گا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا ان چیزوں کے بارے میں، اس سوال کے بارے میں آپ کو کیا کیا پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اخیر میں ہم بتائیں گے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے اور اس کے اندر ہمیں اور کیا معلوم ہے۔ تو سب سے پہلے میں لسٹ 1 پڑھتا ہوں۔ الیاس فرحات، رشید سلیم الخوری، رشید ایوب، ایلیا ابو ماضی۔ لسٹ 2 میں ہے الزمازم، الخمائل، الرباعیات، اغانی درویش، یعنی یہ 4 جو ہیں دیوان ہیں اور 4 ہمارے شاعر ہیں، ان کو میچ کرنا ہے ایک دوسرے سے۔ تو سب سے پہلے میں صادق بھائی کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کچھ بتائیں اس سلسلے میں، اور اس کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں سے آپ پوچھیں کہ ان کو کیا معلوم ہے اس سوال کے سلسلے میں، یا اس میں اور کیا بتا سکتے ہیں وہ ان شخصیات کے بارے میں یا ان دواوین کے بارے میں۔ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آئی ایم آڈیبل؟ جی سر، آپ آڈیبل ہیں۔ جی جی بتائیے۔ جی امرین، آپ کچھ بتائیے اس سوال کے سلسلے میں۔ الیاس فرحات، رشید سلیم الخوری، رشید ایوب، ایلیا ابو ماضی، کسی کے سلسلے میں آپ جو کچھ جانتے ہیں وہ بتائیے آپ۔ بتانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو چیزیں یاد ہیں وہ اور اچھے سے یاد ہو جائیں گی اور آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر اگر ہم صرف بتاتے چلے جائیں تو آپ سما پر اکتفا کریں گے اور آپ کو چیزیں جو ہے یاد نہیں ہوں گی۔ کچھ چیزیں نہیں پتہ چل سکتی ہیں لیکن وہ بہت دیر پا نہیں رہیں گی آپ کے ذہن میں۔ یہ چاروں شعراء مہجر سے ہیں نا؟ جی جی، یہ چاروں شعراء مہجر سے ہیں۔ اغانی درویش کوئی ان کی رشید ایوب کا ہے۔ جی، اغانی درویش جو ہے رشید ایوب کی ہے، بالکل صحیح۔ نائم جو ہے ایلیا ابو ماضی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ الیاس فرحات کی الرباعیات ہے، جی بالکل صحیح۔ ایلیا ابو ماضی کی خمائل۔ یہ جو پہلے کے 2 شاعر ہیں، مطلب مہجر الجنوبی سے تعلق رکھتے ہیں کیا؟ زمزم، الخمائل، رباعیات، اغانی الدروش، رشید سلیم الخوری، رشید ایوب، ایلیا ابو مادی۔ اغانی الدرویش کی طبع ڈیٹ کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ کن کا؟ اغانی الدرویش رشید ایوب کی 3 ہی کتاب ہے جو کہ تینوں بہت مشہور ہیں، وہ کون کون سی ہے؟ کسی کو معلوم ہے تو پلیز بتائیں۔ ایک تو ان کی رشیدیات ہے، یس۔ پھر ان کی ہے قرویات ہے۔ نو قرویات ان کی نہیں ہے۔ ایوبیات، اغانی الدرویش، اچھا رشید ایوب، رشید سلیم خوری ہیں۔
नाम वेरी गुड। हिया दुनिया इनकी तबाह डेट क्या है, किसी को मालूम है? जैसे कि इनकी जो अय्यूबियात है अल-अय्यूबियात, 1915 में, यस अगानियत दरवेश 1928 में है और ये दुनिया 1939 में है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। जी जैसे कि बहुत बढ़िया। अर्रुबाइयात भी जो इनकी है रशीद सलीम खोरी साहब की, ये भी 1916 ही में तबाह हुई है, 1916 में। और इनकी रशीद अय्यूब साहब की जो अल-अय्यूबियात है वो भी 1916 ही में उसकी तबाह हुई, पब्लिश हुई। किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, किसी के यहाँ से, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आप बताने के बाद आप लोग म्यूट कर लिया करें, थोड़ा सा बताएं उसके बाद म्यूट कर लें जो बताना हो उसके बाद। जी, कोई ये बता सकता है कि चारों कहाँ कहाँ पैदा हुए? मकानुल विलादा कोई बता सकता है इन चारों का? जो रशीद अयूब है वो बसकंता लिबनान में पैदा हुए थे। जी जी, रशीद सलीम खोरी कहाँ पैदा हुए हैं? बरबादा है या बरबादा है जी जी, बरबारा। बरबारा, बरबारा, जी जी। इलियास फरहाद, कुफर शीमा जी जी। कुफर और इलिया अबू माजी, लुबनान मुहीदसा मुहैदसा। जी जी जी। ये चारों लोग जो है बुनियादी तौर पर तो लुबनान में पैदा हुए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर लुबनान में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि अब लुबनान पूछा जाता है कहाँ पैदा हुए, अब और डीपली सवाल आते हैं। अब ये पूछा जाता है किस शहर में पैदा हुए, तो इनके शहरों का नाम भी याद रखना है। तो मैं एक बार दोहरा देता हूं ताकि दोबारा आपके जहनों में आ जाए। इलियास फरहाद जो पैदा हुए कुफर शीमा में पैदा हुए। जब मैं याद कर रहा था तो मैंने इलियास फरहाद ने इब्तदाई जिंदगी में ही क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया था, तो उन्होंने पढ़ाई से कुफ्र का कर लिया था, इनकार कर दिया था, मैंने इस तरह याद किया था। रशीद सलीम खोरी जो है बरबारा में पैदा हुए और रशीद अयूब जो है बसकंता में पैदा हुए हैं और इलिया अबू माजी जो है मुहैदसा में पैदा हुए हैं। चलिए, अब जो है मुझे एक सवाल और जहन में आ रहा है जो पूछा जा सकता है कि इनकी कोई सनतुल हिजरा बता सकता है, जब ये अमेरिका इन्होंने हिजरत की उसकी डेट कोई बता सकता है? एक एक करके कोई बता सकता है सबकी? रशीद अयूब तो 5 में गए थे 1905 में, और इलिया अबू माजी के थे आपका 1912 में। रशीद सलीम खोरी सबसे आखिर में 1913 में हो सकता है। और इलियास फरहाद का पता नहीं। जी, कोई इलियास, जी जी, बहुत इलियास फरहाद जो है 1910 यानी 1910 में गए हैं और इन्होंने ब्राजील की तरफ हिजरत की है। चलिए, तमाम लोगों के कौन? मिशाल मालूफ। जी 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 सही। मिसाल मालूफ भी जो है ब्राजील हिजरत किया है उन्होंने 1910 में, और इलियास फरहाद ने भी 1910 में हिजरत की है ब्राजील की 10 तरफ। में सिर्फ यही दो हैं, तो मिशाल और जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं ताकि दोबारा से याद हो जाए। इलियास फरहाद जो है 1910 में गए हैं, रशीद सलीम खोरी जो है 1913 में गए हैं और ये दोनों ब्राजील गए हैं। इलियास फरहाद जो है मिशाल मालूफ के साथ सने हिजरत में मुआफ़क़त रखते हैं, दोनों जो है 1910 में गए, इलियास फरहाद और मिशाल मालूफ, और दोनों ब्राजील गए हैं, ठीक है। और रशीद अयूब जो है वो 1905 में गए हैं और इलिया अबू माजी जो है 1912 में अमेरिका गए हैं। अमेरिका जो है 1912 में गए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क जो पहुंचे हैं वो 1916 में पहुंचे हैं, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि न्यूयॉर्क कब वो पहुंचे या कब हिजरत की, तो उसकी डेट हो जाएगी 1916, 1916। लेकिन जब वो अमेरिका कब गए तो उसकी डेट हो जाएगी 1912। सादिक भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? आप इसकी तायद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और हमारे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए ये सारे यहाँ पर जितने हैं सारे हजरात लुबनानी हैं और सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन भी दिया गया है। तो इनकी जो हिजरत की डेट है, जैसे
یہ ہمارے عمران خلیل جبران صاحب جو ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کیے تھے 1895 میں واشنگٹن میں، اور ایلیا ابو ماضی پہلے 1902 میں، کہیں کہیں 1900 ہے یا 1902، یہ تجارت کی غرض سے مصر آئے تھے، اپنے چچا کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، اور یہ جو سرتی وغیرہ جو لوگ کھاتے ہیں سگریٹ بیچنے کا کام کرتے تھے۔ پھر 1912 میں یہ گئے ولایت متحدہ کی طرف، پھر وہاں سے یہ گئے تھے ایک ولایہ یعنی ایک اسٹیٹ ہے سنیہاتی اوہایو کر کے اس طریقے سے ہے، جس کو عربی میں لکھتے ہیں، انگلش میں مجھے نہیں معلوم کیا وہ بولتے ہیں، اور یہ اپنے بھائی بکر مراد کے ساتھ 4 سال انہوں نے وہاں پر کام کیا۔ پھر وہاں سے یہ منتقل ہوئے نیو یارک کی طرف 1916 میں، اور رشید ایوب اور نصیب عریضہ ان دونوں کی ہجرت سیم ڈیٹ میں ہے، 1905 میں ہے، اور ایلیا ابو ماضی بھی، یہ میخائیل نویما بھی 1912 میں واشنگٹن کی طرف ہجرت کیے ہیں، اور رشید سلیم خوری صاحب یہ بھی 1913 میں برازیل کی طرف ہجرت ہے، پھر وہاں سے یہ 1915 میں سان باولو کی طرف گئے ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، پہلے برازیل کی طرف گئے 1916 میں، پھر وہاں سے سان باولو یہ گئے ہیں 1915 میں، اور الیاس فرحات اور میشال معلوف ان دونوں کی بھی ہجرت کی ڈیٹ سیم ہے 1910 میں، 1910 میں یہ لوگ گئے ہیں، ٹھیک ہے احمد بھائی؟ جی بہت بڑھیا، کیا کہتے ہیں صادق بھائی، اور کچھ کہنا چاہتا ہے کوئی ان کے سلسلے میں؟ اور باقی ان کی اگر تاریخ پیدائش جو ہمارے لبنانی جو آتے ہیں لبنانیوں میں سے، ایلیا ابو ماضی کی ہجرت جو ہوئی ہے، پہلے دیکھیے ان کی ہجرت کے 3 مرحلے ہیں، پہلے یہ مصر کی طرف آئے، جو مصر کی طرف یہ آئے ہیں اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے سگریٹ بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دن میں سگریٹ بیچتے تھے اور رات میں کام کرتے تھے، نام 1902 یا 1900، پھر 1912 میں ان کی جو ہجرت ہے وہ ولایت متحدہ کی طرف ہے، تو ولایت متحدہ میں یہ رہ کر اپنے بھائی بکر مراد کے ساتھ 4 سال انہوں نے کام کیا تھا، پھر وہاں سے ان کا نیو یارک کی طرف سفر ہوا 1916 میں، تو ایلیا ابو ماضی کی ہجرت کے کچھ مرحلے اس طریقے سے ہیں، ٹھیک ہے، 3 مرحلے ہیں، اور اگر ہم ان کی ہمارے لبنانیوں میں جتنے بھی آتے ہیں اگر ہم ان کی تاریخ پیدائش دیکھیں تو تاریخ تو بہت ایزی ہے پیدائش کی، ایلیا ابو ماضی بھی 1889 میں پیدائش ہے، میخائیل نویما کی بھی 1889 میں پیدائش ہے، اور ہمارے جو یہ ہے میشال معلوف صاحب ان کی بھی 1889 میں ہے، اور عصر حدیث کے ہمارے بہت سے رائٹر آتے ہیں جیسے کہ عباس محمود العقاد ہیں، طٰہٰ حسین ہیں 1889 میں، اور 1889 میں وہ حسن المرصفی صاحب کی وفات ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کی جو پیدائش ہے 1889 میں، باقی نصیب عریضہ اور رشید سلیم خوری ان دونوں کی پیدائش 1887 میں، اور رشید ایوب کی 1871 میں، تو مہجر کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کو ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سیم ہے۔ جی بہت اچھے، اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے اس میں؟ میرے خیال سے باقی پارٹیسپینٹس کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایڈ کریں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ ان کو جو یاد ہے وہ اور اچھے سے یاد ہو جائے، کیونکہ بتانے سے جو ہمیں یاد رہتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہمیں۔ ان میں ایک نصیب عریضہ جو ہیں یہ سوریہ سے ہیں، باقی سب لبنان کے ہیں نا؟ جی جی، عام طور پر جو ہمارے کورس میں ہیں اس میں نصیب عریضہ صرف سوریہ سے ہیں، باقی سارے لبنان سے۔ جی، اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ یہاں پہ توحیدہ دکھ رہی ہیں اور باقی کئی لوگ دکھ رہے ہیں، سبھی لوگ کچھ نہ کچھ بولتے رہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ نیا ملے۔ ان میں سے جو معلوف اور الیاس فرحات اور رشید سلیم الخوری جو ہیں یہ جنوبی تھے، اور باقی سب جو شمالی تھے جنہوں نے امریکہ شمال کی طرف ہجرت کی تھی، یہ 3 جو تھے انہوں نے جنوب کی طرف کی تھی۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ مہاجر میں جو ادبات تھے ان میں سے ایلیا ابو ماضی اور نصیب عریضہ 2 ایسے ادیب ہیں یا پھر شاعر ہیں جنہوں نے امریکی مطلب آرمی میں کام کیے تھے۔ جی 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 صحیح کہا، کس نے؟ دوبارہ سے آپ ایک بار اس کو بتا دیجئے، نام بتا دیجئے۔ ایلیا ابو ماضی اور نصیب عریضہ یہ دونوں امریکی جیش میں کام کیے تھے۔ جی نصیب عریضہ کے بارے میں تو مجھے پتا ہے، ایلیا ابو ماضی کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے، اس لیے میں اس بات کی تائید نہیں ہے، میخائیل نویما صاحب تھے، وہ امریکی جیش میں داخل ہوئے تھے لیکن پھر وہ وہاں سے چھوڑ کر نکل گئے تھے کیونکہ ان کو جنگ وغیرہ کرنا بہت ناپسند تھا۔ ایلیا ابو ماضی کا نام نہیں آتا، میخائیل نویما صاحب ہیں جو کہ پھر چھوڑ کے نکل بھی گئے تھے۔ نصیب ابن اسعد عریضہ انہوں نے کام کیا ہے جنگ میں۔ جی بالکل صحیح کہا کہ نصیب عریضہ نے فوج میں کام کیا ہے، اور میخائیل نویما نے 2 سال کی مدت شاید اختیار کی تھی، وہاں پہ رہے تھے۔ اس کے بعد میخائیل نویما جہاں ان کو پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں انہوں نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، اور وہاں انہوں نے
जी जी रेन्स यूनिवर्सिटी। जी, गुड सही कहा। वहाँ उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद फिर वो लौटे न्यूयॉर्क की तरफ वापस। मेरे ख्याल से इतना डिस्कशन काफ़ी है, अगर कोई कुछ और ऐड करना चाहता है आखिर में तो ऐड करें, वरना हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ ले हैं, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 106। सवाल यह है कि कान अब्दुल हमीद कातिबन ली, यानी अब्दुल हमीद जो है किसके लिए किताबत किया करते थे, किसके कातिब थे। नीचे जो है 4 शख्सियतों का नाम है। मरवान बिन मोहम्मद जो कि उमवी खुलफा में से एक खलीफा हैं, हज्जाज बिन यूसुफ जो उमवी उमरा में से एक अमीर हैं, यानी वहाँ के जो मिनिस्टर्स कह सकते हैं इसको, या हाकिम कह सकते हैं, स्टेट्स का जो होता है उसमें से एक हैं। अब्दुल मलिक ये भी खुलफा में से एक हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ये भी खुलफा में से एक है। 3 यहाँ पे खलीफों का जिक्र है और एक हज्जाज बिन यूसुफ, हाकिम स्टेट या कोई अमीर मान सकते हैं इसको। तो इसका जवाब तो मैं पहले ना बताकर मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, फिर उसके बाद इसका जवाब जानेंगे। मरवान बिन मोहम्मद के पुत्र। जी, जवाब अगर आप बताना चाह रहे हैं मरवान बिन मोहम्मद, तो बिल्कुल सही आपने बताया है, मरवान बिन मोहम्मद जवाब है। और इसके अलावा कुछ बताइए इनके सिलसिले में। ये तो जो कुत्ताब हैं, तो सबसे पहले तबका में इन्हें माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि बुदियल किताब इब्न अल हमीद व खुतिमा बि इब्न अल अमीद। तो जो फनी एतबार से रसाला या फिर जो किताबत की जो शुरू हुई है, तो यहीं से शुरू हुई है। इससे पहले किताबत की कोई फन मुस्तकिल नहीं था। जी, और फन्नुर रसाइल के बानी इनको माना जाता है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लिखने का, नस्र लिखने का रिवाज तो बहुत पहले से था, लेकिन किताबती शक्ल में जो रसाइल लिखने का रिवाज या जिसके बानी अगर किसी को माना जाता है तो अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब है। जी बिल्कुल सही फरमाया। और कोई कुछ कहना चाहता है? ये फारसी उल असल थे। जी बिल्कुल सही कहा, फारसी उल असल थे। इनके बारे में अस्सौरतुल खुरासानिया बहुत मशहूर है। हाँ जी, अस्सौरा अल खुरासानिया में इनको मारा गया। अस्सौरा अल खुरासानिया क्या है, कोई बता सकता है कुछ? सौरा अल खुरासानिया जब मतलब उमवी के आखिरी दौर में अब्बासियों और मतलब अब्बासी ने या फिर अब्बासी लोगों ने अलवी जो शिया लोग थे उनकी मदद से जो फारस में लोग रहते थे, उनके लीडर अबू मुस्लिम खुरासानी को मतलब क्या किया था, मतलब उसको उस्काया था। उसके बाद वहाँ पे एक सौरा शुरू हुई थी। तो वहाँ पे जब खुरासान में शुरू हुई थी, इसलिए खुरासान कहा जाता है, सौरा खुरासानिया कहा जाता है। हालांकि सिर्फ खुरासान में नहीं, पूरा फारस में, हत्ता के बगदाद के इलाका में भी पहुंच चुका था। तो जी इसीलिए बिल्कुल उसको सही फरमाया। सौरा खुरासानिया कहा जाता जी बिल्कुल सही फरमाया। अब्बासी दौरे हुकूमत जब शुरू हो रही थी उस टाइम जो है खुरासान जिनका आपने नाम लिया, उनके जरिए जो है कत्ल गारत गिरी बहुत आम की गई। उमवियों का कत्ल किया गया, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। तो उसी सौरा की तरफ इसमें इशारा है। अगर से अब्बासियों ने फिर इनको, जिनके जरिए इन्होंने ये सारा काम करवाया, उनको खुद मरवा दिया था। ठीक है, आखिर में जब उनका काम निकल गया अब्बासियों का, तो अबू मुस्लिम अल खुरासानी को भी उन्होंने मरवा दिया था। जी जी, आगे कोई कुछ बताना चाहता है? इनके है। बारे में इसमें इनके बारे में और एक यहया ने कि अब्दुल हमीद असलुन व सहल बिन हारून फरउन व इब्नुल मुकफ्फा समरुन। जी जी बिल्कुल सही। यानी ये कहना चाहते हैं कि अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब जो है, अगर हम उसको पैटर्न में रखना चाहें तो अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब ये एक दरख्त हैं जिनसे जो है सहल बिन हारून उनके समरा हुए, और जो है अब्दुल्ला बिन मुकफ्फा उसके फरा हुए, डालियां हुई, क्या कहते हैं, सहल बिन हारून, और अब्दुल्ला बिन मुकफ्फा उसके फल हुए। ये जो है एक मसल बयान किया गया है ताकि इससे उनकी अहमियत समझ में आए। क्योंकि किसी पेड़ में पहले जड़ की अहमियत होती है, उस पर डालियां निकलती हैं, जो कि सहल बिन हारून ने, फिर डालियों में फल आता है जो कि अब्दुल्ला बिन मुकफ्फा है। और इनके बारे में और एक कहा जाता है कि जब मौके ज़ाब में जंग हुआ, फिर मरवान इब्न मोहम्मद और अब्दुल हमीद भाग गए थे मिस्र में। बूसेर एक जगह है, वहाँ पे भाग गए थे। जब खलीफा का कत्ल हो गया तो फिर आके अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा के पास छुप गए थे बहरीन में। फिर उनके मतलब सदाकत के लिए किस्सा मशहूर है। मतलब इब्न मुकफ्फा कह रहे थे कि मैं अब्दुल हमीद हूँ, और अब्दुल हमीद कह रहे थे मैं अब्दुल हमीद हूँ। उसके बाद
मतलब मसले के बाद फिर इनको कत्ल किया गया। जी, ये बात भी सही है बिल्कुल। मरवान बिन मोहम्मद जो खलीफा थे और अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब, इन दोनों के दरमियान बड़ी गहरी सदाकत थी। और जब मरवान बिन मोहम्मद जब घेर लिए गए तो इन्होंने अब्दुल हमीद बिन यहया को बहुत कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए, अपने बाल बच्चों के पास जाइए। तो उन्होंने कहा मैं इस गद्दारी इसको समझता हूँ और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कि मरवान बिन मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद वहां से निकले ये अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब और ये जाकर अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा से मिले। और अब्दुल्ला बिन मुकफ़ा और अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब, इन दोनों के दरमियान भी बड़ा गहरा ताल्लुक था। तो ये दोनों चाहते थे कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं, मेरा दोस्त बच जाए। लेकिन जो है अब्बासियों ने बड़े कोशिश के बाद पहचान निकाल ली और अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब का कत्ल कर दिया गया 132 हिजरी के अंदर। इनकी पैदाइश के बारे में कोई बता सकता है कि इनकी सने पैदाइश जो है क्या है? 75 60 है। 75 132 जी जी अलंबार पैदाइश है शाम में। जी जी 60 जी और जी 132। पैदाइश के बारे में दो कौल बहुत मशहूर है। 75 यानी 75 एंड 60 यानी 60, ये दो कौल बहुत मशहूर हैं। लेकिन मैं जिसकी तरफ जा रहा हूँ वो 75 है। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो दोनों याद रखें, ताकि 60 और 75 दोनों याद रखें। जिस ऑप्शन के एतबार से अगर बाई चांस कभी आता है तो उसको आप लगा लें, ठीक है। और इनकी वफात 132 हिजरी में। कोई इनकी कुन्नियत बता सकता है? अबू गालिब। जी, अबू गालिब इनकी कुन्नियत। ये ऐसे सवाल हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, ये पूछा जा सकता है। अबू गालिब इनकी कुन्नियत है। इनका ये फारसी उल अस्ल है, ये तो आपको पता ही होगा। और कोई नई चीज कोई बता सकता है, कोई ऐसी चीज जो हमें यूनिक लगे? इनको जाहिजुल अकबर भी कहा जाता है। अल जाहिजुल अकबर। जी, और कुछ बताइए। और इन्होंने जो अपनी किताबात की फन को सीखी है वो सालिम एक जो मतलब गुलाम थे खलीफा हिशाम के वहाँ पे, उनसे सीखी है, सालिम नाम। जी जी, ये बात बहुत अहम है। सालिम जो गुलाम थे उनसे सीखी है, ये बात सही है। जी जी, ये उनके उस्ताद सालिम जो हैं अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब के उस्ताद हैं। जी, ये बात सही कहा आपने। वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के वो मौला थे, गुलाम थे सालिम, उनसे इन्होंने किताबत को सीखा। मौला यानी आजाद करदा गुलाम जो होता है उसको मौला कहते हैं। वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के आजाद करदा गुलाम थे और उनसे जो है अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब ने किताबत सीखी थी। चलिए, बहुत अच्छा। और कुछ बताइए। और इन्होंने तालीम को सीखा था कूफा के अंदर, और इनका जो वतन है इराक है, इराक के अंदर ये अंबार एक जगह है, वहाँ से इनका ताल्लुक है। और सबसे पहले तो ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक के ज़माने ही में ये दीवानुर रसाइल का काम करते थे। जाहिर सी बात है जब उनके आज़ाद करता गुलाम से इन्होंने सीखा है। फिर उसके बाद ये अब्दुल हमीद मरवान बिन मोहम्मद के साथ इन्होंने काम किया। उस वक्त मरवान बिन मोहम्मद आर्मीनिया और आज़रबाईजान के क्या थे, वालिद थे। ये बिन यहया मौला अला बिन वहाब अल कुरैशी जब ये मरवान बिन मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे तो मरवान बिन मोहम्मद उस वक्त आर्मीनिया और आज़रबाईजान का वालिद था, यानी इनके हुकूमत में ये गोशे थे। और इनके जो मशहूर रसाइल हैं वो है एक रिसाला इलल कुत्ताम, एक रिसाला वस्फुल आखा, एक रिसाला फी वस्फ सैद व शतरंज, एक रिसाला इला अहलिही व हुवा मुनहज़िमुन मा मरवान इब्न मोहम्मद। राइट जी सादिक भाई, दोबारा से तमाम रसाइल के नाम जरा आराम आराम से बता दें। ठीक है, दोबारा से। नाम रिसाला इलल कुत्ताब जी। इनका जो दूसरा रिसाला है, एक रिसाला अब्दुल्ला बिन मरवान अला लिसानी अबीही। ये सब इनके रसाइल के नाम है। रिसाला वस्फुल अखा ये तीसरे रिसाला नाम। एक है रिसाला फी वस्फ सैदी व शतरंज, इनका एक रिसाला और है रिसाला इला अहलिही व हुवा मुनहज़िमुन मरवान बिन मोहम्मद। जी, एक रिसाला इनका रिसाला इलल कुत्ताब भी है। ठीक है, रिसाला इलल कुत्ताब भी है। एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूं, जो सवाल में आ चुका है PYQs में, कि उसमें पूछा गया था ये किसने कहा है ये कौल। तो ता हुसैन इनके बारे में लिखते हैं, अम्मा अब्दुल हमीद
فلا غبار على لغته وربما لم يوجد كاتب يعدل عبد الحميد فصاحة لفظ وبلاغة معنى واستقامة اسلوب. ٹھیک ہے، یہ قول جو ہے طاہا حسین نے کہا ہے، کس کے بارے میں؟ عبد الحمید کے بارے میں. ابتدائی جملہ میں دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، اما عبد الحمید فلا غبار علی لغتی. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے عبد الحمید کے بارے میں طاہا حسین نے کہی. اور کوئی بات جو کچھ کہنا چاہ رہا ہو؟ مسلم خراسانی نے ان کا خط جلا دیا تھا. جی جی، مسلم خراسانی نے ان کا قتل کروایا تھا. جی نام ان کی جو قتل کی اگر ہم دیکھیں میلادی دیکھیں تو 750 اور ہجری دیکھیں تو 132 ہجری. اور پیدائش کے لیے جو دو قول ہیں، ایک اگر ہجری میں دیکھیں 160 اور 175 اور میلادی میں دیکھیں 95 میلادی. جی بالکل صحیح. اب ہم جو ہے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے کوئی کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہے. تو نیکسٹ کوشچن جو ہے بہت اہم ہے، اور اس کوشچن پہ مجھے یاد آیا ایک میرے ساتھی ہیں جو جب ایگزام ہال سے نکلے تو انہوں نے کہا صرف یہی ایک کوشچن ہے جو مجھے پکا پتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہے، اور تمام کوشچن میں کنفیوز تھا. اب ان کی تیاری کے اوپر تھا، ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ ہے انا افصح العرب بید انی من قریش وانی نشأت فی بنی سعد بن بکر قائلہ، یعنی میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح انسان ہوں، اگرچہ میرا تعلق قریش سے ہے، لیکن میں نے جو نشو نما پائی ہے وہ بنو سعد بن بکر میں پائی ہے. تو ایک بات یہاں پتہ ہونا چاہیے، قریش اور سعد بن بکر جو ہے یہ دونوں اپنی فصاحت میں اس زمانے میں مشہور تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے قائل کون ہے؟ تو اس کا آپشنز میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اگر کسی کو جواب نہ پتا ہو تو ہمیں دیکھیے سب سے پہلے کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی جواب ہمیں پتا نہیں چل رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو اس آپشن سے ہٹانا ہے جو ہمارے کورس میں نہیں ہے، کیونکہ این ٹی اے والے عام طور پر 99% وہی انہی سے پوچھ رہے ہیں جو ہمارے کورس میں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کورس میں نہیں ہے، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان دونوں کے اندر جو ہے آپ کو اگر کچھ بھی نہیں پتا ہے تو تکا لگانا ہے. چلیے اب جو ہے کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے اس سلسلے میں، اس کا جواب کیا ہے اور یا اس کے بارے میں کچھ اور؟ فرسٹ ون از دا کریکٹ آنسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کے سلسلے میں، یا کوئی ان کا دوسرا قول یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے؟ جی فرمائیے. اچھا جی، تو یہاں پہ مطلب ایک بلاغت کی چیز ہے اس جملہ میں یا پھر اس حدیث میں. یہاں پہ ایک اسلوب المدح بما یشبہ الذم، مطلب یہاں پہ کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا افصح العرب بید انی من قریش. تو یہاں پہ جو افصح العرب اور قریش یہ دونوں مطلب مدح کی چیز ہے، لیکن وہاں پہ بید انی جو استخدام کیا گیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ بعد مطلب بید انی کے بعد اللہ کے نبی کچھ ایسے لفظ استعمال کریں گے جو ناپسندیدگی ہو، لیکن اس کے بعد بھی مطلب مدح کی ہے انہوں نے. تو یہ مطلب ایک اسلوب ہے جس کو کہا جاتا ہے اسلوب ذم بما المدح، اسلوب المدح بما یشبہ الذم. یہ جو ہے بلاغت میں بلاغت الواضحہ کے آخری صفحوں پہ یہ اسلوب آپ کو مل جائے گا. یہ کتاب المعانی کا ایک چیپٹر ہے یہ. چلیے یہ تو ایک اچھی بات آپ نے بتائی. اس کے علاوہ کچھ کوئی بتانا چاہتا ہے؟ سر سوال پوچھا تھا سر، وہ شاید علم البدی کا چیپٹر ہے سر. ہاں علم البدی کا چیپٹر ہے لاسٹ جو ہاں جی گڈ، علم البدی کا چیپٹر ہے صحیح. میں علم المعانی اور عبد المدی میں ذرا کنفیوز ہو جاتا ہوں نام کے اعتبار سے. یہ حماد بھائی اگر آپ کو علم المعانی اور علم البدی میں کنفیوژن ہوتی ہے آپ کو یا علم البیان میں؟ نہیں علم المعانی اور بدی میں، بیان میں جو ہے کنفیوژن نہیں ہوتا ہے.
اوکے اوکے. نہیں جیسے مجھے کنفیوژن ہوتی تھی علم المعانی اور علم البیان میں، تو میں نے کچھ اس طریقے سے یاد تو نہیں کیا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ علم البیان سے مراد اس میں مشبہ، مشبہ بھی، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز وغیرہ یہ سب آتے ہیں. جی اسی لیے مجھے کنفیوژن نہیں ہوتا ہے. علم البیان جو ہے بہت شروع میں پڑھا تھا ہم نے، تو اس میں مشبہ بھی ہمیں یاد تھا کہ علم البیان میں آتا ہے، اور بعض بیان ہے تو مشبہ. باقی علم المعانی میں بہت ساری چیزیں علم المعانی میں بھی آتی ہیں، تو کنفیوژن رہتی ہے. اور یہ علم البدی میں ہماری دو چیزیں آتی ہیں، محسنات لفظیہ، محسنات معنویہ. تو محسنات لفظیہ جس میں لفظ کا کھیل ہوتا ہے، تو اس میں محسنات لفظیہ میں جناس، سجع اور اقتباس، یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اور یہ تینوں سین سے ہیں، جناس، سجع، اقتباس. اور محسنات معنویہ میں جو ہمارا آتا ہے طباق، مقابلہ، توریہ. تو طباق، مقابلہ، اگر جن کو طباق یاد ہو گیا کہ وہ محسنات معنویہ میں ہے، تو وہ ظاہر سی بات مقابلہ کو بھی جان ہی لیں گے، اور توریہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی میں سے آتا ہے. جی بہت بڑھیا. یہ تو الگ ایک بحث ہو گئی پوری. ہم جو اس سوال پہ واپس آتے ہیں، تو آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے. علی بن ابی طالب کے بارے میں کچھ بتائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ہے، ان الجہاد باب من ابواب الجنہ فمن ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ ثوب الذل وشملہ البلاء. یہ جو ہے خطبہ آ چکا ہے PYQs میں. یہ کس کے پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کا ہے، تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر کتنے سال تک تخت نشین رہے؟ یہ 5 مہینے اور 5 سال 6 مہینے تقریباً. 2 ڈیٹ آتی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک جو راجح قول ہے، جو حسن زیاد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کسی کو معلوم ہے؟ 4 سال 9 مہینے. یس، رائٹ. آئی تھنک یہی رائٹ بھی مانا گیا، 4 سال 9 مہینے. جی 4 سال 9 مہینے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ ان کو جو ہے باغیوں نے کہاں قتل کیا؟ اور اس باغی کو مارنے والے کا نام کیا تھا جس نے قتل کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ عبد الرحمن بن ملجم، کوفہ کی مسجد میں. اور کہاں پر مارا؟ کوفہ کی مسجد میں شہید کیا تھا. کوفہ کی مسجد میں. جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے کوفہ کی مسجد میں ہوئی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور کوئی کچھ بتا سکتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ ان کے بارے میں مطلب کہا جاتا ہے کہ بلا نزاع مطلب انہوں نے فتحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل کی تھی، کیونکہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی اتنی کسی نے نہیں پائی. اور ان کے پاس جو علوم علی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے پاس جو علوم آئے وہ کسی کے پاس نہیں تھے. اس لیے اخطب المسلمین کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولید الکعبہ، یعنی کعبہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی. پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. جی ولد بالکعبہ، یعنی کعبہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی. یہ بات بھی ان کے بارے میں کہی جاتی ہے. بالکل صحیح. اور ایک غزوہ تبوک کے علاوہ باقی ہر اس میں شریک ہوئے ہیں. جی غزوہ تبوک کے علاوہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر اور جو ہے اپنے خاندان پر ان کو والی بنا کر مدینہ کے اندر چھوڑ دیا تھا، اور کہا تھا کہ تم میرے خاندان کی اور مدینہ کی حفاظت کرنا. کیونکہ ایک رواج تھا کہ جب بھی امیر حکومت اگر کسی جنگ پر جاتا ہے تو اس سے پہلے اپنے شہر، اپنے کیا کہتے ہیں، اپنی حکومت کی جو ریاست ہے اس پر ایک حاکم، ایک والی بنا کر جاتا ہے، تاکہ پیچھے کے امور جو بھی ہیں اس کی عدم موجودگی میں وہ اس کو سنبھالے اور اس کو پوری طرح سے ادا کرے. حسن زیاد ان کی خلافت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مضى خلافته 4 سنین و 9 اشہر الا ایاما، 4 سال اور 9 مہینے. جی بالکل صحیح فرمایا. 4 سال 9 مہینے حسن زیاد کے اعتبار سے ہیں. جی الا ایامن کا مطلب کہ 1 2 دن 4 5 دن 9 مہینے میں کم رہ گئے ہوں گے، اس کا مطلب یہ.
باقی کچھ لوگوں نے 4 سال 6 مہینے بھی کہے ہیں، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ جی جی، جو لوگ دوسرے کاموں میں بزی ہیں پلیز مائک کو میوٹ رکھا کریں۔ ان کے اگر کچھ اور القاب ولید الکعبہ، شہید المحراب، اسد اللہ، ولی اللہ، ابو تراب، مرتضی، ہلو بھائی، یہ ان کے القاب۔ 2 منٹ کو میں آ رہا ہوں، راستے پہ ہوں۔ جی 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 بالکل صحیح، دوبارہ سے ایک بار بتا دیجئے، پتہ نہیں کس کی وجہ سے یہ پورا مائک وہ ہو گیا۔ آپ ایک بار ٹائپ بھی رک کر رک کے دیجیے بتائیے، ہم لکھیں گے۔ اوکے، ان کے بہت سارے پلیز آپ القاب ٹائپ ہیں۔ کر دیجئے چیٹ میں۔ نہیں ٹائپ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، آپ آرام سے بتا دیجئے، یہ کافی ہوگا۔ جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ولید الکعبہ، جی جی، شہید المحراب، ولید الکعبہ شہید المحراب، بالکل صحیح۔ آگے ابو تراب، ابو تراب ان کی کنیت تھی، بالکل صحیح، کنیت اور ولی لقب دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ولی اللہ، ولی اللہ بالکل صحیح، اور اسد اللہ، جی اسد اللہ بھی ہے ان کے القاب میں سے، مرتضی، مرتضی بھی ان کے القاب میں سے ہے۔ ان کے القاب کی لسٹ جو ہے بہت لمبی ہے، جو ہے آپ جو ہے ہر تمام آنے والے ادوار میں اکثر لوگوں نے ان کو الگ الگ القاب سے نوازا ہے، تو یہ جو مشہور القاب ہیں وہ یہی ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں، بالکل صحیح۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے ان کے سلسلے میں؟ کبھی کسی سال میں جی جی، ان کی جو خطبہ ہے، ان کی جو رسائل وغیرہ ہے، جو کیا نام ہے ان کا، شریف رضی نے جمع کیا ہے جی نہج جی، البلاغہ میں، نہج البلاغہ کے نام سے اور شریف کہا رضی جاتا نے ہے جمع اس کیا کتاب کے بارے میں کہ بہت ساری چیزیں یا پھر اکثر چیزیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب ان کے مطلب حقیقی طور پہ انہوں نے نہیں کہی ہے، بس ان کے اوپر گڑھ دیا گیا ہے۔ جی مسئلہ مسئلہ جی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی اس کتاب میں موجود ہیں جو صحابہ کے شان کے خلاف ہیں، کہ ایک صحابی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ باتیں نہیں کہہ سکتی ہیں، اور اگر وہ باتیں ان کی طرف منسوب مانے تو ان کی شان میں گستاخی ہوگی، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام چیزیں ان کی نہیں ہیں۔ شریف رضی نے یا اس کے بعد آنے والے جو اس کو، کیونکہ شریف رضی لکھ کر چلے گئے، اس کے بعد وہ ہینڈ ٹو ہینڈ لکھتا چلا گیا وہ، تو اس میں بڑھا دی گئی ہیں۔ ابن حدید نے ان کا جو ہے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اور اس کے علاوہ کن لوگوں نے شرح کی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے کورس کے اندر ہے، اگر نہج البلاغہ علی رضی اللہ عنہ کورس میں ہے تو نہج البلاغہ بھی ہمارے کورس میں ہے، اور ان کے شارحین بھی ہمارے کورس میں ہیں۔ محمد عبدہ نے کی شرح کی ہے۔ جی جی، ابن الحدید نے، محمد عبدہ نے، اور کسی نے شرح کی ہے؟ ایک نام اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 3 لوگوں کا نام میں نے لکھا تھا جب میں یاد کر رہا تھا، کوئی اور شخصیت ہے، کسی کو یاد ہے؟ تو 3 لوگ تو ہو گئے احمد بھائی، یہ شریف الرضی، ابن ابی الحدید، الشیخ محمد عبدو، یہی میں بھی جانتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، نہیں 3 شارحین مجھے یاد پڑ رہے ہیں، چلیے مجھے کبھی یاد آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور، ایک سوال ہے اس کا کہ نہج البلاغہ کی شرح جو محمد عبدہ نے کی ہے وہ کہاں کی ہے؟ اگر کسی کو پتہ ہے کیا، جب وہ شرح کر رہے تھے تو وہ کہاں تھے؟ ان کی مطلب جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا تبھی انہوں نے کیا تھا، وہ ہو سکتا ہے لبنان میں ہو جی، شاید۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے ان کے سلسلے میں؟ سر جنگ خیبر انہوں نے ہی فتح کی تھی۔ ان کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ازہد الناس فی الدنیا کی دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار دنیا میں علی بن ابی طالب ہیں۔ جی بالکل صحیح فرمایا، ان کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات کہی ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی علی رضی اللہ۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری مطلب چیزیں ہیں جو تعصب کے لیے آ گیا ہے۔ جی وہ ساری چیزیں ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی بحث ہے۔ اور کوئی کچھ اس کے علاوہ کہنا چاہتا ہے یا نیکسٹ کوشچن پہ چلے ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی بہت ہیں ان کے لیے۔ جی بے شمار اقوال ہیں ان کے سلسلے میں،
انا باب مدینۃ العلم وعلی بابھا. جی جی باب العلم کہا یہ گیا ہے کہا ان کو، جاتا ہے باب کہ العلم بہت بھی ساری کہا چیز گیا ہے. مطلب جی تو ایک اور وہ یہ بھی جی جی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. جی بالکل صحیح، یہ بات بھی کہی گئی ہے. یہ قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی ہے علم کے سلسلے میں ان کے؟ ابن عباس ان کے بارے میں کہتے ہیں اوتیا علی تسعۃ اعشار العلم وشارک الناس بالعشر العاشر. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے دیے گئے، اور ایک حصے میں تمام لوگ ہیں. باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو صرف ایک حصہ ملا، سب ملا کر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 حصے ملے. چلیے میرے خیال سے اتنی گفتگو کافی ہے اس سوال کے سلسلے میں. ہم اگلے سوال پہ چلتے ہیں. اگلا سوال بہت اہم ہے، جرجی زیدان کے سلسلے میں ہے یہ سوال جو ہے، اور کافی لوگوں نے اس میں غلطی کی تھی، مجھے جہاں تک میرے جاننے والوں میں سے. ولد جرجی زیدان عام 1861 من المیلاد فی مدینہ. ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جرجی زیدان جن کی پیدائش جو ہے 1961 میں ہوئی ہے، لیکن 1961 میں پیدائش تو بتا دی، لیکن کہاں ہوئی ہے یہ سوال ہے اصل میں. نمبر 1 زحلہ، نمبر 2 طرابلس، نمبر 3 سیدا، نمبر 4 بیروت. ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں پہلے اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو ہے یو جی سی نیٹ کا جو اس پر پیپر ہوا تھا 2 شفٹ میں ہوا تھا، آسام والوں کا الگ شفٹ میں ہوا تھا. تو اس کے اندر ایک سوال آیا ہوا تھا کہ کچھ شہروں کے نام دیے ہوئے تھے اور پوچھا گیا تھا کہ کون سے شہر مصر میں نہیں ہے. تو جتنے بھی شہر ہمارے کورس میں کسی بھی ناحیے سے آ رہے ہیں تو ہمیں ان شہروں کے نام اور وہ کہاں ہے، مصر میں ہے، لبنان میں ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے سوال بننے شروع ہو گئے ہیں. آگے ہمارے شفٹ میں بھی آ سکتا ہے، اگلے سال بھی آ سکتا ہے. اس بار مصر کا پوچھا ہے، اگلی بار لبنان کا پوچھ سکتے ہیں، اس سے اگلی بار سوریہ کا پوچھ سکتے ہیں. تو یاد ہونا چاہیے کیونکہ 10th یونٹ کے اندر یہ آتا ہے. چلیے آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو بتائے. یہ جو 2 نمبر آپشن ہے طرابلس، اس کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے. ایک طرابلس جو لیبیا میں ہے اس کی کیپٹل ہے، اور ایک جو لبنان میں ہے. جی بالکل صحیح، لبنان کے اندر ایک شہر کا نام بھی طرابلس ہے، اور لیبیا کے اندر جو راجدھانی ہے میرے خیال سے اس کا نام طرابلس ہے، ٹریپولی کہتے ہیں شاید اس کو انگلش میں. اور جو ہے یہ جے این یو کے اندر یہ کوشچن بھی آیا ہوا تھا کہ طرابلس کہاں واقع ہے، تو یہ لبنان کے اندر. اس کے اندر لیبیا کا آپشن تھا ہی نہیں، تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، لیکن نہیں، لبنان کے اندر یہ شہر موجود ہے طرابلس. جی جو لبنان کے اندر موجود ہے وہ طرابلس الشام کر کے ہے، انہوں نے شام نہیں لکھا تھا، صرف طرابلس کا نام دیا تھا، اور باقی تو ایک طرابلس جو کہ لیبیا کی راجدھانی. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور کوئی کچھ کہنا اسی چاہ طرح رہا ہے؟ اسی طرح ایک شہر ہے قسطنطین، یا پھر جو کانسٹینٹی نوپل کے نام سے جانا جاتا ہے، ترکی میں بھی ہے، الجیریا میں بھی ہے، الجزائر میں. ترکی میں کیا ہے؟ قسطنطنیہ ہے یا قسطنطنیہ ہے بھائی؟ ہاں قسطنطنیہ وہی ہے، وہی. قسطنطین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کانسٹینٹی نوپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جی بالکل صحیح. جو اور کوئی کچھ رومن کہنا چاہ رہا کے ہے؟ کیپٹل تھے. جی آپ لوگ یہ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو. جی آپ جرجی زیدان کی وفات کوئی بتا سکتا ہے کس سن میں ہوئی ہے؟ یہاں تو پیدائش دی گئی ہے 1914 میں ہوئی تھی ان کی وفات. اور ان کے کچھ کارنامے؟ یہ تو مطلب تاریخی روایہ کے مؤسس مانے جاتے ہیں. ان کی کوئی مشہور کتاب جو کہ ہمارے کوشچن میں اس سال بھی پوچھی گئی ہے؟ ان کی جو تاریخ تمدن الاسلامی. ایک ان کی کتاب ہے العرب قبل الاسلام. یہ جو تاریخ التمدن الاسلامی ہے یہ 5 اجزاء میں ہے. اور العرب قبل الاسلام یہ صرف ایک جلد میں. اسی طرح ایک ان کی کتاب ہے تاریخ مصر الحدیث. یہ کتنی اجزاء میں ہے؟
बस एक के बारे में जो ये तारीख तमद्दुन अल इस्लामी, इसके बारे में लिखा है 5 अज्जा में है। जो है ये ये तारीख मिस्रुल हदीस ये 2 अज्जा में है। तारीख मिस्र अल हदीस, इसके बाद तारीख आम मुंजुल खलीफत इलल आन। जी, मेरा मानना है कि अगर कोई कहीं से पढ़ रहा है तो पढ़े ना, बल्कि अपने जहन से रिकॉल करके बताए। कॉपी पे लिख चुके हैं इसलिए वही से पढ़ रहे हैं। जी, चले चले, बताइए बताइए। नहीं सही है, सही, कोई बात नहीं, नोट ही से सब लोग बताएं, और जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है। इनकी तारीख की और एक दो बहुत मशहूर किताब है, वो किसी को याद है? और इन्होंने लोगा में भी कुछ किताबें लिखी हैं जो बहुत मशहूर हैं, वो भी। इनकी फलसफा के ऊपर जो मतलब लुगावी फलसफा है, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, जैसे फलसफा लुगा ही हो गया है। इनकी तारीख आदाबुल लुगल अरबिया है ना, आदाब करके। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ये कितने अज्जा में है तारीख आदाबुल लुगा अल अरबिया? 4 अज्जा में। 4 जिल्दों में, 4 अज्जा में। गुड गुड, 4 अज्जा में, राइट। राइदुर रिवायत तारीखिया भी हैं। जी, राइदुर रिवायात तारीखिया भी हैं, बिल्कुल सही। इन्होंने 20, 21 या 22 3 कौल मौजूद है हमारे इनकी रिवायात के सिलसिले में, लेकिन मुझे जो है 21 रिवायात के नाम मिले हैं, तो मैं 21 पे मैं यकीन रखता हूँ कि 21 रिवायात हैं इनके, तारीखी रिवायात। और इनकी लेकिन तारीख में पहली रिवायत कौन सी है, वो भी किसी को मालूम है? जी, दोबारा से। इनकी रिवायत में पहली रिवायत कौन सी है जो पब्लिश हुई, पहली रिवायत जो ममालिक ऐसे कुछ नाम था, ममालिक के नाम से शुरू होता है। ममलूक और शारिद नाम। हाँ, ममलूक। जी, ममलूक और शारिद। लेकिन इनकी जो मतलब नजरिया है उसके ऊपर मतलब इंतकाद की जाती है। कहा जाता है कि इन्होंने मतलब किसी एतबार से अपनी जो अकीदा है वो तारीख में दाखिल करने की कोशिश की है। इसी तरह जो शिबली नौमानी साहब हैं, इनकी एक किताब भी है, इनकी तमद्दुन अल इस्लामी जो किताब है 5 अज्जा में, उसके खिलाफ। जी, इस किताब की तारीख तमद्दुन अल इस्लामी जो किताब है, उसकी रद में शिबली नौमानी रहमहुल्लाह ने भी एक किताब लिखी है, जो पिछले 2-3 दिन के अंदर वो जो है दोबारा से तहकीक होकर छपी है। उसका मैं कौन से मुहक्किक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा है कि तारीख तमद्दुन अल इस्लामी। क्या डॉक्टर इलियास आज़मी? मैं नाम मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। और कोई कह रहा था, कुछ बीच में रुक गया, लड़कियों में से कोई, उनकी आवाज दब गई थी शायद। मैंने कहा था इनकी और एक किताब है अल्फाजुल अरबिया वल फलसफतुल लुगाविया, ये बैरूत में शाया हो गई थी उनकी किताब। जी, अल्फाजुल अरबिया वल फलसफतुल लुगाविया। जी, गुड। अल्फाजुल अरबिया और फलसफतुल लुगाविया जो बैरूत से छपी है, ये भी जुर्जी ज़ैदान की किताबों में से एक किताब है। अल अरब क़ब्ल अल इस्लाम भी इनकी एक किताब है। एक सवाल जो आया हुआ था कि फ़तातु गस्सान किसकी है, ये पिछले मतलब 2020 वाले में आया हुआ था शायद, ये भी इन्हीं की रिवायात में से एक रिवाया है। और फ़तहुल अंदलुस, ये दोनों रिवायत कई बार पूछे गए। जी जी। और कोई कुछ बताना चाह रहा है? यस, ये 5 लैंग्वेज को जानते थे, और मैंने चैट में वो लिख दिया है जिसको मैंने इस तरीके से याद किया था, अबस फरुन करके याद कर लिया था। यानी इनकी जो पहली लैंग्वेज है वो इब्रिया है, सीन से सुरियानिया, फारा से फ्रेंसिया, नून से इंजलिजिया, ये 5 लैंग्वेज जानते थे। और कहीं दोबारा से एक बार बताइए। यस, आइन अबस फरुन इब्रिया, सुरियानिया, फारा फ्रेंसिया, नून से इंजलिजिया। ओके, 4 लैंग्वेजेस आपने बताई, एक 5वीं जो है अरबिक होगी मेरे ख्याल से। यस यस। जी जी, बहुत अच्छा। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी 9 ज़बानें आती थी। यस, वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक मकाले में देखा था कि इनको 9 ज़बानें आती थी, लेकिन वो 9 ज़बान मुझे मिली नहीं, और जैसे कि विकिपीडिया पे और अदर किताबों में मैंने देखा वो यही 5 लैंग्वेज मिलती मुझे। जी, 9 ज़बानें आती थी, वो ये शख्सियत नहीं है, कोई और शख्सियत है जो जिनको 9 ज़बान आती थी वो इब्राहिम अल-कोनी साहब है। जी जी, इब्राहिम कोनी साहब को 9 ज़बानें आती थी। कोई इनके वालिद का नाम और प्लस वालिद का पेशा बता सकता है? वालिद तो जी, वालिद इनके शायद होटल का काम करते थे। बिल्कुल। इनके वालिद का नाम क्या है?
حبیب زیدان. جی ان کے والد کا نام جو ہے وہ حبیب زیدان ہے، اور ان کے والد کا ہوٹل تھا بیروت میں. وہاں پر مطلب جو ہے ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ علمی لوگ آیا کرتے تھے، جس سے جو ہے جوجی زیدان کو شوق پیدا ہوا، اور وہاں سے ان کو علم حاصل کرنے کی مطلب وہ ملا، علم حاصل کرنے کا جذبہ ملا وہاں سے ان کو. ان کی اور ماں مریم تھا. جی ان کی ماں کا نام مریم تھا، ان کا تعلق مسیحی خاندان سے تھا. 1892 اور میں یہ انہوں نے مصر جو آئے تھے یہ کس چیز کی اسٹڈی کرنے کے لیے آئے تھے، کسی کو معلوم ہے؟ طب کے لیے آئے تھے کیا؟ یہ ڈاکٹر کی اسٹڈی کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے قرض لیا تھا 6 لاکھ یا 6,000 پاؤنڈ سے کلیئر نہیں ہے، اور یہ قاہرہ میں گئے تھے، اور ان کا مرثیہ احمد شوقی اور خلیل مطران اور حافظ ابراہیم نے کیا تھا. جی بالکل صحیح، 6,000 پاؤنڈ انہوں نے قرض لیا تھا، اور ان کا مرثیہ احمد شوقی، خلیل مطران اور حافظ ابراہیم تینوں نے کیا ہے. انہوں نے صیدلیہ یعنی کیمسٹ جو ہوتا ہے نا، کیمسٹ کی دکان ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ڈگری حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کی ڈگری انہوں نے حاصل کی تھی. یہ مکمل ڈاکٹر نہیں تھے یہ. جی ان کے اور کوئی کچھ مجلات کہنا کے چاہتے؟ بارے میں بہت ساری اور ان کا سوالات آتے کوئی ہیں. مجلہ بہت مشہور ہے، یہ تو ہم لوگ بھول ہی رہے ہیں. 1892 میں ان کا مجلہ الہلال نکلا تھا. اور ایک مجلہ المکتب بھی ان کا شاید تھا. مجلۃ الزمان بھی ہے. یس جی زمان بھی ہے، ہلال بھی ہے. ہلال، زمان اور مکتب. اسی طرح ہلال مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی تھا جی بہت بڑھیا. 1912 میں. جی جی 1892 میں 1892 میں انہوں نے ہلال مجلہ نکالا، اور اس کے رئیس التحریر بذات خود وہ رئیس التحریر تھے. مختطف میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے انگلینڈ کا سفر کیا، انجلترا کا سفر کیا تھا 1886 میں، 1886 میں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جریدۃ الزمان جو ہے اس کے اندر بھی یہ محرر کے طور پر انہوں نے کام کیا. ایک ہوتا ہے کسی کا مجلہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی مجلے میں محرر ہونا، یعنی اس کا کاتب ہونا. تو ہلال کے سلسلے میں آتا ہے یہ ان کا ذاتی مجلہ تھا، لیکن جو الزمان ہے اس کے اندر وہ بطور محرر کام کیا کرتے تھے. اور اسی طرح المختطف میں بھی. کسی کو کنفرم معلوم ہے کہ ان کی اصل کو لوٹایا جاتا ہے سوریہ میں ایک جگہ حوران، وہاں کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کا جو حقیقی خاندان یا ان کی جو حقیقی پیدائش ہے وہیں پر ہے. ان کے جی ان کے والد جو ہے ان پڑھ تھے. ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ان کے والد جو ہے ان پڑھ تھے. کانا امیین، یہ سوال کبھی بھی بن سکتا ہے، من هو الذی کان والدہ امیین، وہ کون سے نیچے آنے والی شخصیات میں سے وہ کون سی شخصیت ہے جس کے والد جو ہیں امی ہیں، یعنی ان پڑھ ہیں. چلیے میرے خیال سے اس میں اتنی معلومات کافی ہے ان کے سلسلے میں. ایک سوال اور کر ان کے لیتے ہیں. بارے میں اور ایک چیز ہے کہ 1884 ہو سکتا ہے، انہوں نے ایک جو مشنری کی مطلب ہوتی ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، اسے جوائن کیا تھا. جی 1884 میں مشنری اسکول انہوں نے جوائن کیا ہوگا. سر یہ جب 12 سال کی عمر کے تھے تو یہ جوتا بنانے کا کام کرتے تھے. جی یہ مجھے معلوم نہیں تھا. ایک بات مجھے معلوم چلی کہ جوتا بنانے کا 12 سال کی عمر میں کام کیا کرتے تھے. کوئی تائید کرے گا ان کی اس بات کا؟ جی سر میں نے بھی پڑھا تھا کہیں اردو میں پڑھا تھا اس کو. جی بہت اچھے. چلیے جورجی زیدان جو ہے اور الیاس فرحات کیا بنایا کرتے تھے؟ الیاس فرحات وہ کپڑا بیچنے کا کام، فیری کا کچھ. نہیں، الیاس فرحات جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کرسیاں بنایا کرتے تھے. ایسا کچھ صحیح بات ہے یہ؟ جی یس، کرسیوں کے کارخانے میں انہوں نے کام کیا، اور بڑا ہی کبھی کام کیا ہے وہ نجار. اور سر کوئی کپڑا بھی بیچا کرتے تھے، نام یاد نہیں آ رہا ہے مجھے ان کا. جی کپڑا تو وہ ان کا کارخانہ تھا، میشال معلوف کا کارخانہ تھا، کپڑا بننے کا کارخانہ بنتا تھا ان کے یہاں کپڑا. جی بہت اچھے. اور دیکھیے 3 یہاں پہ دوبارہ سے ہم دہرا لیتے ہیں. جورجی زیدان کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ
جوتا بنایا کرتے تھے. ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے. ایلیا ابو مازی کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ سگار بیچا کرتے تھے. اور ہمیں مشال معلوف کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کو جو ہے کارخانہ تھا کپڑوں کا. اور الیاس فرحات کے بارے میں کہ وہ کرسی کے کارخانے میں کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جاہز کے بارے میں ہے شاید کہ وہ مچھلیاں بیچتے تھے. جی جاہز جو ہے وہ مچھلیاں بیچا کرتے، مچھلی روٹی بیچا کرتے تھے، مچھلی روٹی. ٹھیک ہے. اور جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے حریری جو ہے وہ حریر بیچا کرتے تھے یعنی ریشم بیچا کرتے تھے. ریشم. یس سر. سر ابو نواز پانی پلایا کرتے تھے مسجد کے باہر، ایسا کچھ. جی سقایا کا ابو ورڈ نواس آیا نہیں، نا سر ان کے لیے. سب سے زیادہ کام کرنے والے تھے ہمارے حنا مینا صاحب، ہر چیز کر ڈالے تھے انہوں نے. جی وہ بہت سارا کام کیے. جی حنا مینا جو ہے بہت محنت کی ہے انہوں نے اپنی زندگی میں، بہت اسٹرگل کیا ہے، تب جا کر ان کو یہ مقام ملا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور عباسی زمانے کے ہمارے ابو الطاہیہ صاحب یہ فخار یعنی مٹی کا برتن جو بناتے، کوہار جن کو بولتے ہیں، وہ ان کا کام کیا کرتے تھے. آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کل ہمیں یہ جو کام کرنے والا ہے عمل اور مہنہ کے طور پر جو لسٹ کوئی بنا کے ہمیں دے دے؟ کوئی اس کام کو لینا سر میرے پاس ہے، میں بھیج دوں گی انشاءاللہ. جی گروپ میں شیئر کر دیجیے گا تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تنویر سر کہتے ہیں شیئر از کیئر. اور جو ہے ایک اور کوشچن ہم آج پڑھ لیتے ہیں، پھر آج کی کلاس ختم کر دیں گے کیونکہ 10 بج چکے ہیں، 1 گھنٹہ تقریباً ہمارا نکل چکا ہے. کوشچن آئی ٹی ہے 121. اشتہر بقصته الخیالیہ الفلسفیہ المسمات حی بن یقظان. یعنی وہ کون سی شخصیت ہے جو ایک فلسفی خیالی قصے سے مشہور ہوئی؟ اس قصے کا نام ہے حی بن یقظان. نمبر 1 ابن شہید، نمبر 2 ابن حزم، نمبر 3 ابن طفیل، نمبر 4 ابن عبد ربہ. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ چاروں کے چار اندلسی دور سے تعلق رکھتے ہیں. ایک بات ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ابن شہید، ابن حزم، ابن طفیل، ابن عبد ربہ یہ چاروں اندلسی دور سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابن عبد ربہ کو ملیح الاندلس کے لقب سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہے اس میں تو ایڈ کرے، پھر ہم اور ڈسکشن کریں گے اس پہ، پھر ہم اس کے جواب تک پہنچیں گے. کوئی جواب بتا دے اس کے ساتھ ساتھ ایڈ بھی کرے اپنی باتیں. ابن طفیل. گڈ. ابن طفیل جواب بالکل صحیح ہے. اور کیا بتانا چاہتے ہیں آپ ان کے اس سوال کے سلسلے میں؟ سر یہ روایہ کی کتاب ہے سر، رسالہ فلسفہ. اور روایہ نہیں ہے، ایک کہانی ہے، فلسفیانہ انداز میں یہ کہانی لکھی گئی ہے. جن کی کتاب ہے حی بن یقظان، اصل میں کتاب فلسفۃ الوجود کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انسان کیا کیا کر سکتا ہے. اور اسی کی جو قصہ ہے نجیب کامل الکیلانی نے بہت ہی اچھے انداز سے مطلب لکھی ہے ادب الاطفال کے اعتبار سے. تو اس کتاب میں ان کی جو قصہ موجود ہے بہت ہی مطلب روچک ہے. اس میں مطلب ایک بچے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے وہ مطلب ایک جنگل میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن کیسے پیدائش ہوتی ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے، اور اسی اعتبار سے وہ بڑا ہوتا ہے. پھر ایک ہرن کے پاس مطلب بڑا ہوتا ہے، پھر مطلب آخر میں وہی ہرن مر جاتا ہے. پھر ہرن کو وہ مطلب اس کی آپریشن کرتا ہے ایک طرح سے کہہ لیجیے. جی بہت بڑھیا. یہ کہانی ایسے ہی شروع ہوتی ہے جیسے اگر کسی نے موگلی دیکھی ہو، جو انگلش مووی ہے دا جنگل بک کے نام سے، اگر اس نے کوئی دیکھی ہو وہ کہانی، تو اسی طرح سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا ہی وہ کہانی موگلی دا جنگل بک یاد آیا تھا جب میں اس کو پڑھ رہا تھا. تو اور کوئی کچھ بتانا چاہتا ہے اس سلسلے میں؟ انسان کے نشو و نما، انسان خود بخود کیسے پیدا ہوا اور کیسے بڑھتا ہے اور پھر کیسے زندگی گزارتا ہے، وہی چیزیں ہیں. جی بالکل صحیح. ابن شہید کے بارے میں کچھ بتائیے. ابن شہید کا نام بتا دیجیے. چلیے ان چاروں کے نام پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. ابو عامر احمد بن عبد الملک بن شہید. ابو عامر احمد بن عبد الملک بن شہید، یہ ان کا نام ابن شہید کا. بالکل صحیح.
अब कोई दूसरा इब्न हज़म का नाम बता दे। अबू मोहम्मद अली बिन अहमद बिन सईद बिन हज़म। जी बिल्कुल सही, अबू मोहम्मद अली बिन अहमद बिन सईद बिन हज़म। बिन सईद बिन हज़म, बिल्कुल सही। और कोई अब इब्न तुफैल का नाम बता दे। अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक, या फिर इनकी जो कुन्नियत अबू जाफर भी कहा जाता है, लेकिन अबू बकर ही काजी माना जाता है। क्या जी अबू अबू जाफर, अबू बकर दोनों। जी, अबू जाफर या अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन तुफैल, ठीक है, बिल्कुल सही। अब कोई इब्न अब्द रब्बी का नाम बता दे। अबू उमर अहमद बिन अब्दुल शहाबुद्दीन अबू उमर अहमद। मोहम्मद बिन अब्दुल। दोबारा से कोई एक बताए। शहाबुद्दीन अबू उमर अहमद बिन मोहम्मद, आई थिंक। जी, शहाबुद्दीन अबू उमर अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्द रब्बी, ये इब्न अब्द रब्बी की क्या लक़ब है। और ये सर चारों के बारे आला में नस्ल में से शायद। जी मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। ये चारों जो है केवारे आला भी नस्ल में से। आपकी आवाज कैसी आ रही है? जी जी, के बारे आलामी नस्र में, यानी नस्र में इनका मकाम है, मकाम व मर्तबा ज्यादा है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी, और कोई कुछ बताए। सर इब्न तुफैल की किताब है अल कानून, एक बार पूछा था नहीं, वो इब्न सीना की किताब है, इब्न सीना। अल कानून की भी है, वो फितिब में है सर, आप चेक कर लीजिएगा, मैं देखी थी। और इनकी तिब में दो किताबें हैं, एक रस्मुद दवा करके, एक अर्जुजा फितिब, जिसको रजज़ फितिब भी बोलते हैं। जी चलिए, इसको चेक कर लिया जाएगा कि अल कानून फितिब जो है ये है बिन यक़ज़ान की नहीं है या नहीं है। सभी लोग अपने अपने तौर पर भी चेक कर लें और मैं भी इसको चेक कर लूंगा। बिल्कुल सही। आप नाम बताएं इनकी। रस्मुद दवा एक किताब है, एक है अर्जुजा फितिब, और इनकी एक किताब है यस यस, और एक किताब तबइयात जो किताब है, तबइयात भी इनकी एक किताब है, इब्न तुफैल की। क्या किताब का नाम है, प्लीज फिर से बताएं, आवाज नहीं आ रही। तबइयात मा बादु तबइयात। प्लीज टाइप कर दे नाम मेरे यहाँ जो किताब है हय इब्न यक़ज़ान की मुअल्लिफ़ात, मतलब बहुत सारे हैं, मतलब बाद में जिन्होंने इस किताब को लिखा है या फिर इसी टाइटल से लिखा है, तो मैंने लिख रखी है। वो 4 लोग हैं इनके अलावा, इब्न तुफैल के अलावा। जी जी। एक तो है हमारा इब्न सीना, एक नंबर पे। जी 2 जी। नंबर पे है शुहरावर्दी, पता नहीं नाम कैसे नाम लिख रखे। जी जी जी। तीसरे में है कामिल कैलानी। जी जी। और चौथे पे है अहमद अमीन। जी बिल्कुल सही, अहमद अमीन, कामिल किलानी, इब्न सीना, ये 3 नाम तो मुझे याद, चौथा नाम मैं भूल रहा हूँ, दोबारा से बताइए चौथा नाम। शुहरावर्दी लिखा हुआ है मेरे पास, पता नहीं कब लिखा था मैं। जी जी। चलिए, हमने पिछले क्लास में तो बताया ही था, अहमद अमीन की किताब है हाय बिन यक़ज़ान, बिल्कुल सही। और कोई कुछ बताना चाहता है इब्न हज़म के बारे में, कोई कुछ बता दे। इब्न हज़म के बारे में बहुत मशहूर है कि अपने बचपन में इन्होंने एक से मोहब्बत किया था, एक बादी से जिसका नाम नुअम था, तो उससे शादी भी हुई थी। जब ये 20 साल से की उम्र के कम ही के थे तभी इनकी शादी हो गई थी, लेकिन फिर इनकी बीवी का इंतकाल हो गया और इसी गम में वो 7 महीने तक कपड़े को नहीं बदले थे, इब्न हज़म साहब। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। कहा जाता है कि इमाम तबरी के बाद ही बड़े आलिम हैं जिन्होंने सबसे मतलब किताबत में अपनी मुसाहमत ज़्यादा रखी है। यस यस। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अक़वाल इनकी जो किताब तौक़ुल हमामा तो मशहूर है और कहा जाता है कि हुब में पहली किताब है अरबी ज़ुबान में। मोहब्बत में नहीं, मोहब्बत के फ़लसफ़े पर ये किताब लिखी गई है। कितने अबवाब में ये किताब है, कोई बताए? तौक़ुल हमामा 30 यस यस राइट। जी, इसके अंदर 30 बाब है, बिल्कुल सही। 34 साल की उम्र में किताब लिखी थी।
34 साल की उम्र में इन्होंने ये किताब लिखी थी। बिल्कुल सही। और बताइए। फारसी और कहा जाता है कि कौल इब्न हज़्म व सैफ इब्न हज्जाज शकीकानी, इनकी कौल की बहुत ही तारीफ की जाती है। जी बिल्कुल सही। और बताइए। इब्नुल क़य्यिम ने उसको इसी के वजीर भी रहे हैं क्या? कहा है। जी जी इब्नुल जी, क़य्यिम इब्न हज़्म और इब्न शुहैब एक साथ वजीर थे। वजीर रहे हैं ये अपने मुस्तज़हर के वजीर रहे हैं, मुस्तज़हर। हाँ, इब्न शुहैब भाग गए थे, लेकिन इब्न हज़्म और हमारे क्या नाम थे, अब्दुल हमीद की तरह रह गए थे, तो इनको फिर कत्ल कर दिया गया था। बिल्कुल सही। जैसे कि आप बेटे और अपने भाई के वजीर भी थे, अपने बेटे और अपने भाई। जी, ये आखिरी बात मुझे समझ में नहीं आई। बाकी मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं, इनको, इनका मजहब क्या था? जैसे मुअतज़िली थे, जाहिज़ मुअतज़िली हैं, तो इनका क्या मजहब है? इनके बारे में है बदा मालिकिय्यन सुम्मा शाफ़िइय्यन सुम्मा ज़ाहिरिय्यन। लास्ट ज़ाहिरी थे। मालिकी, शाफ़िई फिर ज़ाहिरी। मालिकी, शाफ़िई और फिर ज़ाहिरी, यानी आखिरी मजहब जिन पर इनकी वफात हुई और जिनकी वजह से इनको कैद भी किया गया, वो ज़ाहिरी मजहब था। जी बिल्कुल और सही। इनके ये बानी और इमाम भी समझे जाते हैं। जी, मजहब ज़ाहिरिया के ये बानी और इमाम समझे जाते हैं। बिल्कुल सही। इनकी और और कोई इसी किताब मजहब है? के ऊपर, इसी मजहब के ऊपर मतलब ज़ाहिरिया के ऊपर इनकी दो किताबें, अल मुहल्ला बिल आसार और अल इहकाम फी उसूल अल अहकाम। इन दोनों किताबों के बारे में कहा जाता है कि लौला हाज़ानिल किताबानी मा उलिमा मिन मजहब ज़ाहिर और ज़ाहिरिया। जी बिल्कुल सही। अगर ये दोनों किताबें ना होती तो ज़ाहिरी मजहब क्या है दुनिया उसको भूल जाती, लेकिन ये दोनों किताबें मौजूद हैं जिसकी वजह से दुनिया जानती है कि ज़ाहिरिया भी कोई मजहब था जिसके बानी जो है इब्न हज़म रहमहुल्लाह है। इनकी और कोई किताब किसी को मालूम हो? इनकी एक मशहूर किताब है जो जमहरतुल अंसाब अल अरब के नाम से जाना जाता है, और इसी तरह हमारे हमीद बिन फराही और अल-फहामी साहब का भी किताब है सेम टाइटल का। जी, किताबुल जमहरा फिल अंसाब वल अखबार, किताबुल जमहरा फिल अंसाब वल अखबार इनकी किताब का नाम है। इसके अलावा कोई किताब इनकी किसी को मालूम हो? मुदावातुन नफ्स है, मुदावातुन नफ्स नफ़्क़तुल जी, उक़ूल। अन्नास करके किसी ने कुछ बताया? मुदावातुन, जी बोलिए। अन्नासिख वल मंसूख। जी हाँ, नासिख़ और मंसूख़, जी। और जी जी, मुदावातुन नफ्स भी है। जी जी, अन्नासिख वल मंसूख, बिल्कुल सही। इनके मुदावातुन रसा बहुत सारी रिसालात रसायल हैं। जी, हाँ, रिसाल इब्न हज़म। इनके रिसालों में से किसी रिसाले का नाम किसी को पता हो? जिनकी रिसाला एक है रिसालात उम्महातुल खुलफा है। एक एक करके आवाज नहीं आ रही। एक एक करके करें ताकि आपकी आवाज बीच में गुड़मुड़ ना हो जाए, ना मुझे समझ में आए ना किसी पार्टिसिपेंट को समझ में आए। एक एक करके बताएं। इनकी जो पहली है रसायल इब्न हज़म, वो तो एक किताब के तौर पे है, और इसके बाद बहुत सारे इनके रसायल हैं, जैसे हैं रिसालत उम्महातुल खुलफा। उसके बाद है रिसालत जुमल और जमल तारीख। उसके बाद है रिसालत फी अस्माइल खुलफा वल विलादा। जी बिल्कुल सही। सर आप इन, बोल दीजिए, सुन नहीं पाए सर, नेटवर्क नहीं। जी, एक इनके जो रिसाले जो मुझे मालूम है उनमें से एक रिसाले का नाम जो है रिसाला फी फज़ल उंदुलुस, यानी उंदुलुस की फजीलत, ये उंदुलुसी थे तो उंदुलुस के फजीलत के सिलसिले में उन्होंने एक रिसाला लिखा, रिसाला फी फज़ल उंदुलुस, ठीक है। और एक रिसाला है रिसालो उम्महातुल खुलफा। मैं सही फरमा रहा हूँ जो पहले बोला है जिन्होंने, रिसाला उम्महातुल खुलफा। उम्महातुल खुलफा नहीं, उम्महातुल रिसाला उम्महातुल मोमिनीन। जी जी, रिसाला उम्महातुल मोमिनीन है। उसके अलावा रिसाला फिल गिना भी है इनका एक रिसाला, ठीक है। जमहरतुल अमसाल की है। जी, जमहरतुल अल जमहरा, किताबुल जमहरा फिल अंसाब वल अखबार भी है, ठीक है। वो रिसाला नहीं है, वो उनके मुअल्लफ़ात में से है। जी, किताब है, वो किताब है। जमहरतुल अमसाल ये रिसाला है। जी, जमहरतुल अमसाल, जी बिल्कुल। और बताइए। अर्रिसालतुल बाहिरा। अर्रिसालतुल बाहिर। यस यस, ये भी एक रिसाला, अर्रिसाला अल बाहिरा। अर्रिसाला अल बाहिरा।
رسالہ فی الغنا بھی ہے ان کی کوئی؟ ایک رسالہ ہے، رسالۃ فی الغنا، جی جی رسالہ فی الغنا، جی بالکل صحیح. اب کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو ہے ابن عبد ربی کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ ان کی پیدائش اور وفات دونوں قرطبہ میں ہوئی ہے. قرطبہ اندلس. جی بالکل صحیح. 28 ہجری میں. جی بالکل صحیح. آپ ان کو یہ میں بتا جی ان جی چاروں میں ابن حزم، ابن شہید اور ابن عبد ربی تینوں جو ہیں قرطبہ میں پیدا ہوئے، اور ابن طفیل وادی عاش میں. جی بالکل. ابن طفیل جو ہیں وادی عاش میں پیدا ہوئے ہیں، اور ابن شہید، ابن حزم اور ابن عبد ربی جو ہے یہ سب جو ہے قرطبہ میں پیدا ہوئے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ جو ہے وفات کہاں ہوئی ابن طفیل کی؟ مراکش مراکش میں. جی بالکل صحیح، مراکش میں ان کی موروکو وفات میں. ہوئی. جی جی. اور جو ہے ان میں وفات پانے والوں میں سب سے اخیر میں کون ہے؟ لسان الدین، اچھا ان کی ابن طفیل ہوں گے، پھر ابن حزم ہوں گے. ابن طفیل پہلے، ابن طفیل لاسٹ میں، ابن عبد ربی، پھر ابن شہید، پھر ابن حزم، اور لاسٹ پہ ابن طفیل. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ابن عبد ربی، پھر ابن شہید، پھر ابن حزم، اور جو ہے اس کے بعد ابن طفیل. ابن طفیل کا جو ہے 6 صدی ہجری کے اخیر میں وفات ہوئی ہے. ابن طفیل کی وفات 6 صدی ہجری کے اخیر میں ہوئی ہے. 581 میں. جی جی. اور کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ جو ابن طفیل صرف مطلب شاعر نہیں تھے، اس کے ساتھ ساتھ طبیب بھی تھے اور قاضی بھی تھے، اور فلسفی تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ فزیائی بھی تھے. جی بالکل صحیح فرمایا. 2020 یا 2019 کے کوشچن پیپر میں ایک آیا ہوا تھا کہ ابن طفیل کسی کے ڈاکٹر تھے. کس کے ڈاکٹر تھے وہ؟ جانور کے ڈاکٹر تھے. جانوروں کے ڈاکٹر تھے سر. نہیں جی سلطان ابی یعقوب کے ڈاکٹر نہیں، تھے نا. سلطان ابو یعقوب کے تھے، اور مگر یہ جو علاج کرتے تھے وہ جانور کا علاج بھی کرتے تھے یہ. اچھا اچھا. اور یہ جو اپنے منہ سے اچھا جانوروں کی ہوگا. آواز میں نکلتے تھے، اور یہ ابن رشد کے ہم عصر تھے. ان یہ کے دوست بھی ڈاکٹر تھے، لیکن ان کا کوشچن یہی آیا تھا طبیب الخاص جو ہیں وہ انہی کے ہیں، یعقوب ہاں. کے. جی جی. سوال یہی آیا ہوا تھا کہ طبیب الخاص جو ہیں کون تھے؟ تو ابن طفیل طبیب الخاص تھے. کس کے؟ تھے؟ ابو یعقوب یوسف کے طبیب الخاص تھے. بالکل صحیح فرمایا. کن کے زمانے میں تھے؟ مطلب ایک حکومتیں بہت ساری چلی ہیں. فاطمیہ حکومت ہے، موحدین کی حکومت ہے، مرابطین کی حکومت ہے، عباسیوں کی حکومت ہے، امویوں کی حکومت ہے. تو کن کی حکومت سے ان کا تعلق ہے؟ موحدین کی حکومت میں تھے. جی موحدین کی حکومت سے ان کا تعلق ہے. بالکل صحیح فرمایا. موحدین کی حکومت کہاں قائم تھی؟ افریقہ میں. جی افریقہ میں. جی جی افریقہ میں جی جی افریقہ میں. ان لوگوں کی حکومت تو اندلس میں ہی تھی نا؟ ہاں اندلس و مراکش کی جو سائٹ ہے وہاں پر بھی رہتی تھی. ہاں وہ پورا ایک جو حصہ ہے وہاں پر ان کی حکومت تھی. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے ان کے سلسلے میں؟ اگر ہم ان چاروں پر ہی گفتگو کریں تو کئی گھنٹے گزر سکتے ہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں جو آپ بتا سکے اور کچھ تو بتائیے. یہ جو مشہور فلسفی ابن باجہ تھے، ان سے درس حاصل کیے ہیں، ان کے شاگرد تھے. کون؟ ابن طفیل؟ جی جی ابن طفیل ابن رشد کے معاصر ہیں. جی ابن رشد کے معاصر ہیں. صحیح، بالکل صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں جو ابن شہید کی وفات ہے یہ 426 میں ہے، اور ابن طفیل کی جو پیدائش ہے وہ 494 میں ہے. یہ کیا بتائے تھے؟ ابن طفیل ابن باجہ کے ٹیچر ہیں یا ابن باجہ ابن طفیل کے ٹیچر تھے؟ اسٹوڈنٹ ہیں. ابن طفیل جو ہیں یہ شاگرد ہیں، ابن باجہ جو ہیں یہ استاد ہیں. اوکے اوکے. اچھا، جو معاصر کا لفظ ہے مطلب یہ کس معنی میں لیں کہ مطلب ان کی ملاقات، یا پھر کس بارے میں اس کو مطلب کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ اگر دیکھیے یہ سوال آ چکا ہے پی وائی کیوز میں 2015-16 کے سوال ہوگا میرے خیال سے، کہ اس میں معاصر پوچھا گیا تھا ابن طفیل کا، تو ابن رشد ہی جواب ہے. معاصر ہم اس طور پر بھی مان سکتے ہیں کہ علمی طور پر دونوں نے کچھ آپس میں تعلق ہو، ان کا کچھ ملاقات کی ہو، ساتھ میں کچھ دن رہے ہوں، تو اس کو ہم معاصر کہہ سکتے ہیں وہاں پہ.
اور ان چاروں میں سے کن کن کا تعلق جو ہے طب سے ہے، طب سے ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے؟ جو ہمارے ابن شہاب طفیل کا تعلق کس سے؟ تو نہیں ہے، ابن طفیل کا ہے، ابن عبد ربی کا جس ہے. کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے، مراجعات و مباحثات کی کتاب جمع کی گئی ہے ابن رشد اور ابن طفیل کا بحث و مباحثہ. ہم اثر سے مراد وہی ہوتا ہے جو ہم عصر و ہم زمانے میں ایک ہوتے ہیں، یعنی دونوں کا زمانہ سیم رہا ہو. سر یہ طب میں کون کون ہے؟ ایک ابن طفیل اور ایک ابن عبد ربی. اور ابن طفیل کا بھی طب سے تعلق رہا ہے، ابن شہید کا بھی طب سے تعلق رہا ہے، اور ابن عبد ربی نے بھی اپنے اقت الفرید میں طب سے بحث کی ہے. مطلب ایک ٹھیک ہے، ابن حزم ان میں سے نہیں ہے چاروں میں. جی ابن حزم کے سلسلے میں مجھے کوئی ایسی بات پتہ نہیں چلی. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ابن شہید کے بارے میں ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ذو الوزرین کی لقب ہے، سب سے پہلے ان کی دادا کو دیا گیا تھا. کیا پھر سے بولیں؟ ذو الوزارتین کا لقب جو ہے وہ ابن شہید کے دادا کو دیا گیا تھا، یعنی شہید کو. اور ابن شہید جو ہیں وہ شہید جو ہیں یہ دادا کا نام ہے، یعنی دادا کی طرف منسوب ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح حزم جو ہے یہ بھی دادا کا نام ہے. اسی طرح ابن طفیل جو ہے وہ بھی دادا کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سوال پی وائی کیوز میں یاد آیا مجھے، ان میں سے ابن شہید یا ابن حزم، ان دونوں میں سے کسی کا نام ذکر تھا اور کہا تھا کہ یہ کن کی طرف منسوب ہے، نسب الی جدہ یا ابیہ یا اس طرح کچھ آپشن میں تھا، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور ابن عبد ربی بھی اپنے دادا کی طرف منسوب ہے، یعنی چاروں جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ چاروں کے چار جو ہے اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی صادق بھائی میرے خیال، جی بتائیے. وہ مہتاب عالم بھائی کہیں پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ لسٹ تیار کرتی ہے کہ کس شاعر کو کس عمر میں والد کا انتقال ہوا ہے. ابن شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی عمر 11 سال کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہوا ہے. بالکل صحیح فرمایا، ان کی عمر 11 سال تھی تو ان کے والد کا انتقال ہوا. اور ہمارے کورس میں ایک شخصیت اور ہے جن کے والد کا انتقال تب ہوا جب وہ 11 سال کے تھے. ابن زیدون ہے کیا؟ جی بالکل صحیح کہا، ابن زیدون کے والد کا انتقال بھی جب وہ 11 سال کے تھے، مجھے ایسا یاد آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور سر ایک سوال اس طرح سے بھی آتا ہے کہ شاعری کس نے کس سال سے کی، کس عمر سے کی؟ تو جس کے پاس بھی ایسی کوئی لسٹ موجود ہے تو وہ شیئر کر دے تاکہ جو ہے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میں نے کچھ شاعروں کے بارے میں لکھا ہے کہ حافظ ابراہیم کی وفات اس وقت ہوئی تھی جب ان کی عمر 4 سال کی تھی. جی حافظ ابراہیم کے بارے میں 2 قول موجود ہے. حافظ ابراہیم کے بارے میں 2 قول موجود ہے، کچھ لوگ 2 سال بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ 4 سال بھی کہتے ہیں، اس لیے ہمیں دونوں قول یاد ہونا چاہیے. اسی طرح ایک شاعر محمود سامی البارودی کی عمر 7 سال تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ابن زیدون کی عمر 11 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بدر شاکر کی والدہ کا انتقال ہوا تھا جب ان کی عمر 6 سال کی تھی. جی بدر شاکر السیاب کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کی جو ہے عمر 6 سال تھی. اسی طرح اور 2 شاعر ہیں قنوجی اور ابو نواس کے نام سے، ان کی عمر 6 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. یہ کچھ ہاں جی. اور ہمارے ہندی ادبا میں سے آپ دیکھ لیتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد کی وفات میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 17 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اور جو ہے ایک عمر البلنکوتی ہیں یا قاضی الفزفری، ان دونوں میں سے کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے جب وہ چھوٹے تھے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. عمر قاضی بلنکوتی کے ان کے 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا اور 10 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا ہے. 2 سال کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ابو الحسن علی ندوی کے والد کا بھی ابھی وہ یہی بتاتے کہ ابھی وہ 10 سال کے پورے نہیں ہوئے تھے تو 9 مانا جائے گا. نہیں 9 اگر کمپلیٹ ہو گیا ہے 10 سال ہونے 10 میں جہاں تک میں نے اپنی کاپی میں لکھا ہے وہ 10 لکھا ہے. 10 اوکے.
جی ابو नवाब الحसन सिद्दीक हसन खान का भी है, 6 साल के थे वो तो उनके वालिद का। हाँ, नवाब सिद्दीक हसन खान के जब 6 साल के थे। एक कोई शख्सियत है जब 28 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ। अब्दुर्रहमान मुनीफ और वो अब्दुल एक और हैं कोई, उनके भी वालिद का इंतकाल हुआ ना छोटे में, 2 साल के होंगे 4 साल के होंगे से कुछ। 6 महीने में के उनकी अम्मी की वफात हो गई थी। इंडियन में सर सिर्फ 4 ही है ना, एक शाह वलीउल्लाह दहलवी 17 साल के, और नवाब सिद्दीक हसन खान 6 के वालिद का हुआ, और अबुल हसन अली नदवी 10 के जब वालिद का हुआ, और उमर काजी बरनकुती की वालिदा का जब हुआ वो 8 साल के। नहीं, एक कोई शख्सियत है जब वो 28 साल के थे तो उनके अगर हिंद जो में? जी जी हिंदुस्तानियों में कोई हैं जो 28 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ है। ओके। ये जो इब्न शुहैद है ये किनके दरबारी शायर थे? जी ये भी सवाल एक अहम सवाल है। इब्न शुहैद किनके दरबारी शायर थे, कोई बता सकता है? एक तो वजीर थे मालूम है कि मुस्तफिर के वजीर थे, लेकिन शायर थे पता नहीं, मतलब शायर बिलाती थे या नहीं। नहीं, शायर बलाती तो ये नहीं थे। इन्होंने पैसे और किसी इस मकसद से शायरी नहीं की है, ठीक है। बलाती शायर जो है इसमें इब्न अब्द रब्बी ही बलाती शायर हैं, क्योंकि वो 4 खुलफा की उन्होंने उंदलस के टाइम में की थी, उनको कहा जाता है बलाती शायर। 4 उमवी खुलफा जो हैं उंदलस में मौजूद 4 उमवी खुलफा के जमाने में इन्होंने उनके बलात में रहे, उनकी मदद की थी, उनके दरबार से मुताल्लिक रहे। और ये खलीफा मुस्तफिर के वहाँ पे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 45 दिन के बाद उनकी जो खिलाफत उनको मतलब खत्म कर दिया गया था और वो भाग गए थे इब्न शुहैद, लेकिन इब्न हज़म रह गए थे। इब्न शुहैद की एक किताब है कशफुत दक के नाम से। जी व आसारु शक, बिल्कुल सही ये किताब है। उसके अलावा एक किताब है रिसालत तवाबि व दवाबि, एक किताब है किताब हानूतुल अत्तार। इसी तरह जो है इनके बारे में कहा जाता है कि कान अबू आमिर इब्न शुहैद असम, यानी ये असम गूंगा, बहरा सर, असम बहरा, गूंगा 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 ही बहरा होता है, बहरा असम थे। अब असम लफ्ज याद रखिए, गूंगा और बहरा में कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। असम अलिफ साद मीम, तो ये भी एक यूनिक पॉइंट है, ये भी कभी पूछा जा सकता है। सर इब्न शुहैद जी जी इनको फालिज भी हुई थी। जी जी हाँ, इनको फालिज भी हुआ था, सही। जी जी फालिज वाले भी कई हैं, जैसे आपके हमें हाफिज वो हो गए, क्या कहते हैं, जाहिज हो गए, इब्न शुहैद हैं, असफहानी है, बिल्कुल सही। 5 या 6 लोग जो हैं फालिज वाले हैं हमारे कोर्स में। एक बार अजीम भाई ने स्टेटस पे लगाया था, में लिखी है ना इब्न शुहैद में। नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, इसकी कोई तायद करेंगे कि इन्होंने तारीख उंदुलुस 100 अज्जा में लिखी है? लिसानुद्दीन अब्दुल खतीब के बारे में कहा जाता है, जो उनकी तारीख है कर्नाटक के बारे में। जी जी लिसानुद्दीन इब्न खतीब के बारे में तो याद आ रहा है कि उन्होंने गन्नाता की तारीख 100 अज्जा में लिखी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इनके बारे में नहीं याद आ रहा है। बाकी अगर कोई तायद करते हैं तो हम इसको मान सकते हैं। अबू हयान ने इनको जाहिज से तशबीह दी है, क्योंकि इनकी जो मतलब उसलूब थी वो फुकाहियत और जद मतलब एक साथ थी, इसीलिए जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो है इनकी किताब जो रिसालतुत तवाबि है सही, उसमें है, उससे है इल्म सौजद में तारीख। चलिए ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। मैं इसकी तायद मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, हो सकता है कि सही हो आप, लेकिन ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज ना सही ना हो और हम उस पर यकीन कर लें और गलत हो जाए। हुई थी, बिल्कुल सही कहा। चलिए मेरे ख्याल से इतनी चीजें इनके बारे में काफी हैं, और जब अगली बार कभी सवाल में ये आएंगे तो फिर वहां भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम इस क्लास को खत्म करते हैं। सादिक भाई आपकी इजाजत से आप कह रहे हैं कि अगर क्लास जो है 8:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाए, 8:30 बजे से 10 बजे हम लोग खत्म कर दें, ठीक है? 10 बजे से 9 की क्लास भी होती है।